अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही अहम टॉपिक आपसे डिस्कस किया जाएगा, आपसे शेयर किया जाएगा, जो कि लिटरेचर रिव्यू के हवाले से है कि लिटरेचर रिव्यू के ज़रिए हम किस तरीके से रिसर्च क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिसर्चर्स के हवाले से ये बताता चलूँ कि बहुत ही अहम टॉपिक है जिस पे आपके लिए मालूमात देखना सुनना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो के अंदर आपको जो है इसके हवाले से मालूमात दी जाएंगी। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों से ये चैनल शेयर करें, आप इसको सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी इन मालूमात से इजाफा करें। इस चैनल पर एजुकेशन रिसर्च के हवाले से बहुत सारे और भी वीडियोस मौजूद हैं, आप उससे भी इस्तेफादा कर सकते हैं। एजुकेशन से मुतल्लिक जो रिसर्च की मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं वो आप देखें और उनसे इस्तेफादा करें। रिसर्च क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा क्वेश्चन है वो एक मेरिट के एतबार से एक रिसर्च क्वेश्चन बन चुका है या नहीं। सबसे पहले ये है कि आइडेंटिफाई करें कि रिसर्च क्वेश्चन, तो उसके लिए ये है कि पहले तो ये सवाल है कि क्या आपके पास रिसर्च क्वेश्चन है। अगर नहीं है तो आप जो है अपने टॉपिक को आइडेंटिफाई करें कि किस टॉपिक पे जाके आप जो है रिसर्च करना चाह रहे हैं। और अगर आपके पास क्वेश्चन है तो फिर आप लिटरेचर को रिव्यू करें, और अगर टॉपिक नहीं है तो सबसे पहले टॉपिक को लें, रिसर्च क्वेश्चन आइडेंटिफाई करें, उसके बाद जो लिटरेचर रिव्यू पे गए। यानी कि ये ज़रूरी है कि आप पहले क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लें, टॉपिक आइडेंटिफाई कर लें, उसको नैरो करें और जो भी आपका टॉपिक है उसके ऊपर लिटरेचर रिव्यू करें। अब लिटरेचर रिव्यू करने के बाद उसका तरीक़ाकार आगे आएगा कि आप किस तरीके से लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो लेकिन सबसे पहले ये है कि आप जब लिटरेचर रिव्यू में जाएंगे तो उसके बाद जो है आपके ज़हन में सवाल आएगा कि जो आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है उसके वेरिएबल्स कौन से होंगे, उसकी ओरिजिनेशन क्या होगी, उसकी फिजिबिलिटी क्या होगी, क्या वो इकोनॉमिक होगा, आप उसको कर पाएंगे, और आपका जो उसके ऊपर अखराजात आएंगे रिसर्च स्टडी के ऊपर क्या वो इकोनॉमिकल होंगे, कोई बहुत ज़्यादा जो है वो कॉस्टली तो नहीं बन जाएगा। इन सब तमाम चीज़ों का जवाब जब यस में होगा तो उसके बाद जो है इसका मतलब ये होगा कि आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है वो आपका एक सक्सेसफुल, एक क्वालिटी बेस्ड, एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन बन चुका है। व्यूअर्स, लिटरेचर रिव्यू के हवाले से सबसे पहले तो ये है कि जब आपके पास रिसर्च क्वेश्चन नहीं है तो फिर आप कैसे करेंगे। तो एक तो ये कि आप टॉपिक को जितना ज़्यादा मुमकिन है आप अपने टॉपिक की तरफ जाएं, उसको नैरो डाउन करें, उसको सिलेक्ट करें कि आपका इंटरेस्ट वाला टॉपिक कौन सा है जिसके अंदर आप जाके रिसर्च अपनी कर सकते हैं। उसके बाद आप उसके ऊपर जितनी भी रिसर्च स्टडीज़ हैं, जो रिसर्च रिसेंट पब्लिकेशंस हैं, जो अभी 1-2 सालों के अंदर उसके ऊपर जो है रिसर्च आई है, वो सारी आप जो है कोशिश करें, आप पढ़ें। लाइब्रेरीज़ के अंदर भी हो सकती हैं, नेट के ऊपर भी मौजूद होती हैं। आप जितने ज़्यादा उनको रिव्यू करेंगे, उनके लिटरेचर को पढ़ेंगे, आपके लिए टॉपिक को समझना, उसके ऊपर क्वेश्चन बनाना आसान होता चला जाएगा। और फिर ये कि जो आपने लिटरेचर रिव्यू किया है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो रेलेवेंट होना चाहिए। अगर इररेलेवेंट चीज़ें और जो आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है बल्कि दीगर कोरिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो है, तो फिर आपका जहन मुंतशिर होता चला जाएगा और आप फोकस नहीं कर पाएंगे एक क्वेश्चन के ऊपर। आप अपने क्वेश्चन को नैरो डाउन करने के बाद अपने जो सुपरवाइजर्स हैं, टीचर्स हैं, कोलीग्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के अंदर, रिसर्चर्स जो हैं, उनसे डिस्कस करें। जितने ज़्यादा डिस्कस करेंगे आपको रहनुमाई मिलती चली जाएगी, आपके लिए आसानी होगी और आप जो है एक क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन, मेयारी क्वेश्चन और मेरिट पे बनने वाला क्वेश्चन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अब ये है कि जब लिटरेचर रिव्यू में आप जाते हैं और आप देखते हैं कि आपके पास क्वेश्चन मौजूद है तो फिर आपने क्या करना है। फिर आपने ये देखना है कि क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है, क्या वो उस मेरिट पे पूरा उतरता है कि वो एक रिसर्च क्वेश्चन बन चुका है। तो लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आप ये देखें कि क्या वो क्वेश्चन जो है उसका आंसर पहले से मौजूद है, या उसका आंसर अगर पहले से मौजूद नहीं है तो क्या वो एक पोटेंशियल क्वेश्चन है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि उसके ऊपर रिसर्च की जा सकती है, एक अच्छा क्वेश्चन है इस हवाले से। फिर उसके ऊपर रीडिंग्स स्टडीज़ क्या हो चुकी हैं, नहीं हुई तो क्या वो दूसरे क्वेश्चन से मिलता जुलता तो नहीं है, क्या ऐसा तो नहीं है कि उसके ऊपर जो है वो पहले रिसर्च स्टडीज़ हो चुकी हैं। फिर उसके बाद ये है कि आप देखें कि इसके ऊपर जो लेटेस्ट स्टडीज़ हुई हैं
جو لیٹسٹ پبلیکیشنز آئی ہیں جو بالکل کلوز ریلیونٹ اسٹڈیز ہیں ان کے اندر کس قسم کے کویشچنس تھے، کیا ان میں کوئی ڈپلیکیشن تو نہیں ہو رہی. اس طریقے سے آپ نے جو کویشچن سلیکٹ کیا ہے اس کا جو ایریا ہے وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، کس ایریے میں جا کے آپ نے کہ کون سے سیمپلز لینے ہیں، آپ کے جو آبجیکٹیوز ہوں گے وہ کیا ہوں گے. اور اس طریقے سے یہ یاد رکھیں کہ لٹریچر ریویو صرف ایسا نہیں ہے کہ یہی ایک سورس ہے کویشچن کو سلیکٹ کرنے کا. اس کے علاوہ بھی جیسے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ آپ اپنے جتنے کولیگ سے آپ ڈسکشن کریں گے آپ کے لیے آسانی پیدا ہوتی جائے گی. آپ لیٹسٹ پبلیکیشنز کو، ریسرچ پیپرز کو، ریسرچ اسٹڈیز کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی اور آپ جو ہے کویشچنز کو گروم کرنے میں، اس کو ریفائن کرنے میں آسانی محسوس کریں گے. ویئر ڈو آئی لک فار پیپرز ریلیونٹ لٹریچرس؟ تو اس کے لیے 3 سورس جو ہے مین سورس ہے، میجر سورس ہیں. ایک تو گوگل ریسرچ جو ہے موجود ہے، وہاں پہ بہت سارے جو ہمارے ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے جو پبلشڈ شدہ ریسرچ پیپرز ہیں وہ موجود ہیں، ان کو آپ اسٹڈی کریں. اس کے علاوہ ای لائبریریز موجود ہیں بہت ساری یونیورسٹیز کی، ان کے اوپر اپروچ کر سکتے ہیں آپ. اور پبلش شدہ جو ریسرچ پیپرز ہیں، اسٹڈیز ہیں جو لائبریریز میں موجود ہیں، آپ ان کو بھی ریویو کریں اور یہاں سے آپ کے لیے جو ہے لٹریچر ریویو کرنا آسان ہوتا جائے گا. جو نارمل ایک ریسرچر جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے یا اس سے جو ہے غلطیاں ہوتی ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو کویشچن سلیکٹ ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر جو ہے نا پہلے سے ہی اسٹڈی ہو چکی ہو، تو وہ اوریجنلٹی کے حوالے سے اس پہ کمزوری ہوتی ہے. وہ اس میں کوئی نئی چیز ایسی نہیں ہوتی جس کو آپ ریسرچ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، اور نتیجے کا یہ نکلتا ہے کہ آپ جب درمیان میں پہنچتے ہیں ریسرچ کے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر تو پہلے سے ہی ریسرچ ہو چکی ہے اور پھر آپ کا جو ہے ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ جو ہے اس کی فیزیبلٹی دیکھیں کہ ویدر سلیکٹڈ کویشچن از ڈویبل. کیا اس میں ریسرچ اسٹڈی ہم کریں گے تو وہ اس کا جو واسٹنس ہے وہ اتنی زیادہ تو نہیں ہے کہ جو ہے ٹائم کنسٹرینٹ ہو جائے گا اس میں، یا اتنے زیادہ ریسورسز کا استعمال ہوگا، یا ڈیٹا اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا کہ وہ جو ہے آپ جو آبجیکٹیو ہیں ان کو اچیو نہیں کر پائیں گے، یا آپ کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچ پائیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے جو ریسرچ کویشچن ہے اس کے ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ اس پہ کتنا ٹائم لگے گا، ریسورسز کتنے استعمال ہوں گے، ڈیٹا جو ہے کن کن ایریاز سے کلیکٹ ہوگا، اس کا جو سیمپل سائز ہوگا وہ کیا ہوگا، اس کا ایریا کون سا ہوگا، تاکہ یہ ساری چیزیں فیزیبلٹی کا حصہ ہیں. اور یہ ان چیزوں سے آپ کے لیے ریسرچ کو ایک فوکس کرنا، فوکسڈ ریسرچ آسان ہو جائے گی. تو یہ ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، تب جا کے جو ہے اپنے کویشچن کو فائنلائز کریں. پھر اس کے بعد یہ کہ کویشچن اتنا براڈ نہ ہو کہ اس میں سے کئی ایک کویشچن اور بھی نکل رہے ہوں، اور نتیجتاً یہ ہوگا کہ آپ کا جو کویشچن ریسرچ کویشچن ہوگا وہ اس کے کنکلوژن پہ آپ کے لیے آسانی نہیں ہوگی، آپ کے لیے مشکلات ہو جائیں گی. اس کے بعد یہ ہے کہ ایک تو کویشچن جو ہے نا وہ ویل جسٹیفائڈ نہیں ہوتا، مطلب ہے کہ وہ فکس فوکسڈ اور رزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہوتا، تو اس سے جو ہے نا وہ پھر ریسرچ جو ہے انکمپلیٹ رہ جاتی ہے. اور بعض کا جو ہوتا ہے کہ جو اس کے انفارمیشن ہے، ریلیونٹ انفارمیشن، وہ بہت کم ملتی ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اسٹڈی جو ہوتی ہے وہ انسفیشینٹ انفارمیشن سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اسٹڈی کو کمپلیٹ نہیں کر پاتے، آپ رزلٹ نہیں کنکلوڈ کر پاتے. بعض کا جو ہوتا ہے کہ ڈیٹا نہ ہونے کی وجہ سے یا انکمپلیٹ ڈیٹا کی وجہ سے آپ جو ہے اپنے رزلٹس کو کمپائل نہیں کر پاتے، اس کی اسٹیٹسٹک کو انالائز نہیں کر پاتے. تو یہ چیزیں جو ہے ان چیزوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ جو اپنا ریسرچ کویشچن ہے اس کو بار بار فوکس کریں، اس کو دیکھیں، اس کی فیزیبلٹی کو دیکھیں، اوریجنلٹی کو دیکھیں، اور دیکھیں کہ وہ کیا ایک معیاری کویشچن ہے جس کے اوپر جو ہے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹا بھی مل جائے گا، جو کنکلوژن ہے وہ بھی ڈرا ہم کر لیں گے، اور اس کے بعد ٹائم کنسٹرینٹ بھی نہیں ہوگا اور ریسورسز بھی اتنے زیادہ اخراجات نہیں آئیں گے.
تو یہ چار پانچ چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہیں کویسچن کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، فائنلائز کرنے کے لیے۔ اب اس کے بعد یہ کہ امپورٹنٹ پوائنٹس ٹو کیپ دا ریویو وائل ریویوئنگ لٹریچر۔ اب لٹریچر ریویو کرنے کے لیے پانچ چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے آپ جو ہے نا اپنے ٹاپک کو فائنلائز کریں اور اپنا لٹریچر ریویو کریں۔ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے آپ کو ٹاپک سلیکٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کس ٹاپک پہ جا کے لٹریچر ریویو کریں گے، آپ کس ٹاپک پہ جا کے اپنے ریسرچ اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جب تک آپ ٹاپک کو فائنلائز نہیں کریں گے آپ کے لیے لٹریچر ریویو کا فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ لٹریچر ریویو تو کسی ٹاپک کے اوپر کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے ٹاپک کو نیرو ڈاؤن کریں، براڈر، جتنا براڈر ہوگا، جتنا وسیع ہوگا۔ جیسے فار ایگزامپل کہ آپ ایک اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں اور اس کا جو ہے سیمپل سائز آپ پورے ملک میں یا چاروں صوبوں پہ لے جانا چاہتے ہیں تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا، اتنا زیادہ اخراجات اور اتنا زیادہ ٹریول کرنا پڑے گا، اتنی زیادہ ریسرچ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ ایک صوبے کو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی شاید مشکل ہو جائے گا، لیکن اگر آپ ایک شہر یا ایک ریجن کو یا 3-4 ڈسٹرکٹ کو آپ کریں گے تو وہ نسبتاً آسان ہوگا۔ اب یہ تو ایریا کے حوالے سے ہے۔ اس کے بعد ٹاپک ہے، کیا آپ فرض کریں کہ یونیورسٹیز کی بات کر رہے ہیں، کالجز کی بات کر رہے ہیں، آپ نان فارمل ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، کس ٹاپک پہ آپ جانا چاہ رہے ہیں، اور پھر اس کے اندر بھی آپ نیرو ڈاؤن کریں کہ آپ نے ایگزامینیشن کا ٹاپک لیا ہے، آپ نے ٹیچنگ کلاس روم کا ٹاپک لیا ہے، آپ نے سلیبس کے حوالے سے یا کریکولم کے حوالے سے کوئی لیا ہے، ٹیچنگ میتھڈالوجی کے حوالے سے لیا ہے۔ آپ مطلب ہے کہ آپ جتنا نیرو ڈاؤن کرتے جائیں گے آپ کے لیے آسانی ہوتی جائے گی، اور یوں جو سلیکشن آف کویسچن ہے اور لٹریچر ریویو ہے ان کو کوریلیٹ کرنا آسان ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سیلف ایکسیس کس حد تک ہے، آپ کتنا ٹائم دے پائیں گے، آپ کے لیے کتنا آسان ہوگا کہ آپ جو ہے اس اسٹڈی کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے آپ آسانی محسوس کریں گے، کیونکہ جتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اتنی اسٹڈی کو کیری آؤٹ کرنا، اس کو کنکلوڈ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ کیا ریسورسز جو ہے آپ کر پائیں گے، ڈیٹا کلیکٹ کر پائیں گے، کوئی اس میں مشکلات تو پیش نہیں آئیں گی۔ پھر کیا کویسچن جو ہے وہ اکنامک ہے، اس کے اندر ایسا تو نہیں کہ بہت زیادہ اخراجات آئیں یا بہت زیادہ ڈپارٹمنٹس انوالو ہو جائیں جن سے کوئی NOC وغیرہ لینا، پرمیشن لینا آپ کے لیے مشکل ہو جائے، یا کوئی ایسا ٹاپک تو آپ نے نہیں لے لیے جس میں جو ہے کوئی سیکرٹ قسم کی معلومات ہو جو تک آپ کی رسائی ہی حاصل نہ ہو، کانفیڈینشیل ڈیٹا آپ کو نہ مل سکے، تو آپ کی اسٹڈی ادھوری رہ سکتی ہے۔ ان تمام تر کویسچنس کو، ان تمام تر سوالات کا آپ نے جائزہ لینا ہوگا جب آپ اپنا کویسچن ریسرچ آئیڈینٹیفائی کریں گے، تاکہ آپ کی جو اسٹڈی ہے اس کے اندر کوئی ہنڈرنس نہ ہو، کوئی پرابلم سامنے نہ آئے۔ تھینک یو ویورز، آج اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، اس چینل کو آپ لائک کریں، دوسرے لوگوں سے شیئر کریں تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ اس سے ملتی جلتی ویڈیوز اس چینل میں موجود ہیں، اور مزید بھی ویڈیوز انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے۔ تھینک یو۔